سیرت کی مشہور روایات کے مطابق ایک دن حضرت عمر بہت غصے میں گھر سے نکلے اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ کے پاس جائیں۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ بہن کے گھر قرآن کی آواز، گھر کے اندر ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ بعض مشہور سیرت روایات میں ذکر ملتا ہے کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر اندر آئے تو ماحول بدل گیا۔ گفتگو کے بعد انہوں نے وہ تحریر دیکھی اور پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھتے ہی ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ آیات کا پیغام، اللہ کی عظمت اور کلام کی تاثیر محسوس کرنے لگے۔ رسول اللہ کے پاس جانا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر وہاں پہنچے۔ صحابہ نے انہیں دیکھا تو ابتدا میں احتیاط کی، لیکن رسول اللہ نے انہیں اندر بلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے عمر، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہ سن کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ مسلمانوں نے کھل کر عبادت کرنا شروع کی۔ اسلام کی دعوت زیادہ مضبوط ہوئی۔ مکہ میں مسلمانوں کا اعتماد بڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بڑی قوت بنا۔ بعد کی زندگی۔ بعد میں حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی اور وہ عدل، سادگی اور مضبوط قیادت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک شخص جو ابتدا میں اسلام کا مخالف تھا، وہی بعد میں اسلام کے عظیم ترین رہنماؤں میں شامل ہوا۔ علم، حق کی تلاش اور قرآن کا اثر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔